اب ہم اپنے دوسرے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں جو کہ ہے پہلی فتح۔ پہلی فتح کے مصنف کا نام ہے نسیم حجازی، جنہوں نے اسلامی تاریخ پر مبنی اور معلوماتی ناول لکھے اور مسلمان نوجوانوں کو اپنے مشاہیر اسلام سے روشناس کروانے کی صحیح کی۔ وہ مشہور ناول نگار عبدالحلیم شرر سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے، جنہوں نے تاریخی معلومات پر ناول لکھے۔ تو آئیں ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ محمد بن قاسم تاریخ میں پہلا سپہ سالار تھا جو صرف 17 سال کی عمر میں فوج کی قیادت کرتا ہوا ایک دور افتادہ ملک پر فوج کشی کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کو رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے۔ دمشق سے بصرہ کی جانب جاتے ہوئے راستے میں ہر بستی اور ہر شہر سے مجاہدین جوک در جوک محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہوتے رہے، اور دراصل قوم کی ایک بے بس بیٹی نہید کی سندھ کے قزاقوں کی قید سے پکار بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ محمد بن قاسم کی بیوی زبیدہ نے مسلمان فوجیوں کو گھوڑے اور ہتھیار فراہم کرنے کے لیے اپنا قیمتی زیور بیچ ڈالا۔ محمد بن قاسم کی والدہ اپنی ضعیف العمری اور صحت کی خرابی کے باوجود جہاد کی تبلیغ کر رہی تھی، چنانچہ چند ہی دنوں میں مجاہدین کی مدد کے لیے بصرہ کا بیت المال سونے اور چاندی سے بھر گیا۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ جب وہ دمشق سے روانہ ہوا تو اس کی فوج کی تعداد 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تک پہنچ چکی تھی، جن میں 6000 گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 اونٹ سامان رسد کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم ایران کے شہر شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ یہاں سے جب وہ لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوا تو راجہ بھیم سنگھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر مسلمانوں پر اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے پہاڑی کی چوٹی سے نمودار ہوتا، محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ یہ اکا دکا حملے مسلمان فوجیوں کے لیے بڑی پریشان کن بات تھی۔ حملہ اس قدر اچانک ہوتا کہ شتر سوار دستے خاص طور پر نقصان اٹھاتے، کیونکہ بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان پر حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک شام محمد بن قاسم کے ایک دوست نے اسے اطلاع دی کہ جو لشکر مسلمانوں پر اس طرح حملے کر رہا ہے، اس کا بڑا پڑاؤ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ کچھ سالاروں نے رائے دی کہ ہمیں اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ دیبل کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن محمد بن قاسم کی رائے تھی کہ پہلے اس علاقے کو دشمنوں سے پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مقصد دیبل نہیں بلکہ سندھ فتح کرنا ہے۔ اگر ہم ان فوجوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تو یہ عقب سے ہمیں مسلسل پریشان کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے محمد بن قاسم نے اپنی سرکردگی میں صرف 500 پیدل فوج مانگی اور باقی فوج کو پیش قدمی جاری رکھنے کی تجویز پیش کی۔ محمد بن قاسم کا خیال تھا کہ قلعہ فتح کرنے کے بعد فوج کے ساتھ جا ملے گا۔ محمد بن قاسم کو ایک بوڑھے سالار نے کہا کہ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سندھ کی فتح کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے سالار کو جواب دیا کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں ایرانیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کو محض اس لیے شکست ہوئی کیونکہ وہ اپنے سپہ سالاروں اور اس کی شخصیت سے بہت سی امیدیں وابستہ کر بیٹھے تھے۔ اس لیے جوں ہی رستم مارا گیا، ایرانی مسلمانوں کی مٹھی پر فوج کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان سپہ سالار سعد بن ابی وقاص بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مثنیٰ بنائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنا چونکہ بہت اہم ہے، اس لیے میں خود وہاں جا رہا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں محمد بن ہارون میری نمائندگی کریں گے۔